ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه اور كما قال عليه الصلاة والسلام. دوستو، بزرگوں، عزیزوں، یہاں تو متعدد بار آ چکا ہوں. بہت سابق ہماری یہ جگہ ہے. یہ چند ساتھی نہیں حاضر ہوا تھا تو کمی محسوس ہوتی تھی، آپ حضرات نے اس کو پوری کر دیا. جزاکم اللہ تعالیٰ خیر الجزا. جزاکم اللہ تعالیٰ. اس وقت مجھے ایک بات یاد آ گئی، علماء پسند کریں گے. ابھی یہاں حلقہ تھا قرآن شریف کی تلاوت کا، یہ لفظ میں کہتا ہوں کہ دوسرا حلقہ تیار ہے. اس حلقے پہ یاد آیا کہ جب حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی نے قرآن شریف کا ترجمہ لکھا، بڑی مخالفت ہوئی. ہمارا کتاب لیا کہ ایک بدعت انہوں نے ایجاد کیا ہے، ترجمہ لکھ کر کے گویا کہ ایک بدعت پیدا کر دیا. شاہ صاحب نے لیکن وجہ اس کی لکھی ہے. بات یہ کہ میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ جب گلستان سعدی کے لیے حلقہ قائم ہوتے ہیں، حافظ کے قائم ہوتے ہیں، بزرگوں کے حلقے قائم ان کے ملفوظات کے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے آیات کے لیے حلقے قائم ہو تو کیا حال ہے. یہ شاہ صاحب نے لکھا ہے، بہت پسند کیا اس کو. شاہ رسول اللہ صاحب نے بھی حلقہ ہے ہی، ہوتا ہی حلقہ قائم ہوتے ہیں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کے کلام کا حلقہ قائم ہو، ایک دوسرے کو لوگ اپنے تلاوت کو سنائیں، آیات کو سنائیں، اس سے تو اور زیادہ رونق ہی بڑھے گی اسلام کی. بہرحال اس لیے انہوں نے لکھا. یہ اس حلقے سے گزر کے مجھے بہت خوشی ہوئی. یہ حلقہ ختم ہوا، دوسرا ہوا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو قرآن پاک سے شغف، خالی تعلق نہیں، شغف پیدا کرے. جتنا زیادہ شغف اتنی اللہ کی توجہ مبذول ہوگی. اللہ کا کلام بہت بڑی. حضرت احمد، امام احمد نے خواب دیکھا، بما اتقرب بک، میں کس چیز سے تقرب حاصل کروں. اللہ رب العزت نے کہا کہ بے کلامی، میرے کلام سے تقرب حاصل کرو. اب جس درجے کی روایت تو لکھا، ہم تو سنا ہے حضرت مولانا شاہ رسول اللہ صاحب نے لکھا کہ اس کو بڑے شغف. بما تقرب، آپ کا تقرب کس چیز سے حاصل کرو. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بے کلامی، میرے کلام سے. کہا بے فہمین اور بلا فہمین، سمجھ کر یا بلا سمجھے. فرمایا بے فہمین اور بلا فہمین، جیسے بھی قرآن پاک کی تلاوت ہو، سمجھ کے ہو، بے سمجھے ہو، مفید ہی مفید ہے. اس وجہ سے سب سے بڑا فائدہ تین مکاتب کے یہ ہے کہ تلاوت قرآن پاک عام طور سے ہو رہی ہے. ہمارے گاؤں میں مکتب قائم کیا ہے ہمارے بھائی مودی نور انوار، نام سنا ہوگا، ہمارے قاری مدیزہ کے بھائی. اب بیٹھ کر کے اسی مکتب کی مخاطب کرتے تھے لوگ. عشاء بعد بیٹھے ہیں، مخاطب کر رہے ہیں کہ طرح طرح کی بات ہے. مجھے معلوم ہوا تو میں نے کہا دیکھو کتنا بڑا شرف تم کو حاصل ہے کہ جب تم لوگ حقہ پیتے رہتے ہو اور وہ لڑکے تلاوت کرتے رہتے ہیں تو فرشتوں کی دعا ان کو ملتی رہتی ہے اور تمہارے گاؤں پر بھی رحمت نازل ہوتی ہے. تم تو اپنے گاؤں سے غافل ہو، حقہ پی رہے ہو، واہیات خرافات باتوں میں لگے ہوئے ہو، اور یہ لڑکے جاگتے ہو سب قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں. تو مولوی انوار کو ثواب ملے گا کہ نہیں؟
تہجد کے وقت بھی اٹھتے ہیں لڑکے، بہت جگہ ہے اب بھی تعلیم ہے۔ اس بنا پر قرآن پاک کی تلاوت بہت بڑی بات ہے۔ جس گاؤں میں تلاوت ہو اللہ تعالیٰ عذاب عام نہیں بھیجے گا اس کو۔ اس بنا پر تلاوت کلام اللہ کے ذریعہ ہیں یہ مکاتب، ہمارے لیے بہت ہی مبارک ہیں، قابل تحسین ہیں۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق مرحمت فرمائے۔ بہرحال کلام اللہ کا شرف ظاہر ہے، کلام اللہ کے شرف تمام کلاموں پر، جیسے کوئی چیز ہوتی ہے کسی چیز کے سید ہوتا ہے، تو یہ کلام جو ہے تمام کلاموں کا سید ہے، سردار ہے۔ اسی بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلاوت کی خاص ترغیب دی ہے۔ اعبد الرحمن، اللہ کی عبادت کرو۔ اب عبادت چاہے نماز سے ہو یا تلاوت سے ہو یا ذکر سے ہونا چاہیے۔ تو قرآن پاک کی تلاوت کے لیے حلقوں کو حضرت شاہ صاحب نے پسند کیا، اور مجدد صاحب کہتے ہیں حلقہ ذکر گرم دارن، یہ لفظ ہے۔ تلاوت سے بھی گرم رکھو، ایک مجلس ذکر کی بھی ہوتی ہے۔ حلقہ ذکر مجدد صاحب فرما رہے ہیں حلقہ ذکر گرم دارن، یہ لفظ ہم کو بہت پسند ہے، حلقہ ذکر گرم دارن۔ چنانچہ جب ہم لوگ مغرب بعد ذکر کرتے تھے، سب لوگ حضرت وہاں آتے جاتے سنتے تھے، بہت خوش ہوتے تھے، بہت خوش ہوتے، دیکھو ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان حلقوں کو بھی حلقہ نہ بڑھائے رکھا اور بڑھائے۔ اللہ تعالیٰ اس میں ہماری سعادت ہے، ایسی میں اللہ کی رضا ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ کا ذکر جب ہوگا تو اللہ کوئی چیز پسند آئے گی۔ اس بنا پر اللہ کے ذکر کا اہتمام بہت ضروری ہے، اور افضل الذکر کیا ہے؟ تلاوت کلام اللہ، سب سے زیادہ قرب کلام اللہ کی تلاوت سے۔ اب یہ ہے کہ ہمارے صوفیہ نے کہا ہے کہ چونکہ تلاوت ایک مرکب چیز ہے، اور اس بنا پر اس سے مناسبت قلب کو جلدی نہیں ہوتی، اس سے نسبت میں پوری رسوخ جلدی نہیں پیدا ہوگا۔ اس بنا پر ہمارے مشائخ اللہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں کہ یہ مفرد ہے، اس سے قلب کو زیادہ اثر ہوگا۔ جب یہ ہو جائے اس کے بعد کہہ دو، مشکات میں ہے، مرکات میں ایک عالم تھے ذکر شکر کرتے تھے، بند کر دیا، سب تلاوت بند کر دیا ہے، لیکن ان کو لگایا ذکر اللہ قلبی میں لگایا ہے۔ جب کچھ ان کو اثر ہو گیا قلب پر اس ذکر کا، تو پھر کہا کہ اب جو چاہو پڑھو، یہ ایک قلب میں ایک نسبت پیدا ہو گئی، اب اس کا اضافہ تلاوت سے ہے۔ اس سے بنا پر تلاوت بہت بڑی چیز ہے۔ تمام مراتب قرب منوطن بتلاوت کلام اللہ، اللہ کے کلام کی تلاوت سے منوط، یعنی سب مرتبط ہیں، جیسی تلاوت ویسی قرب۔ اس بنا پر ان مکاتب کے ذریعے سے تلاوت کا جو اہتمام ہو رہا ہے، بچے تلاوت کرتے ہیں، انشاءاللہ العزیز یہ ہم لوگوں کے لیے بہت سعادت کی بات ہے، اور الحمدللہ یہاں تو ہے ہی ہے، ہم لوگوں کی طرف بھی اب کچھ اس کا رواج ہو رہا ہے۔ ادھر میں افریقہ میں جا رہا تھا، وہاں بھوٹا صاحب تھے، لہٰذا ایک جنگل میں ایک بہت بڑی عمارت ہے۔ میں نے کہا مولانا سے کہ کیسی عمارت ہے؟ کہا حفظ کی یہاں تعلیم ہوتی ہے جنگلات۔ میں نے کہا یہاں؟ کہا ہاں مولانا، اسی وجہ سب چیزوں سے تو حفاظت ہر لوگ، یہ ان جنگلات میں کوئی کھانے پہ کا انتظام لوگ کرتے رہے ہوں گے، لیکن کوئی ایسی چیز عیش و عشرت کی کوئی چیز نہیں۔ یہ کلام اللہ کی تلاوت یہ بہت بڑی بات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود تلاوت فرماتے تھے، اتل ما اوحی من الکتاب، آپ تلاوت کیجیے، کلام اللہ کی تلاوت کرتے تھے۔ نبی کو بھی حکم ہو رہا ہے، جن چیزوں کا حکم اللہ تعالیٰ نے امت کو دیا وہ نبی کو بھی دیا ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، بڑی بڑی بات ہے یہ۔ اب عام طور سے لڑکوں کو نماز کے لیے کیا یہ تو ہے ہی ہے، نہیں، نبی کو خود حکم ہو رہا ہے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا۔
اپنے اہل کو نماز کا حکم دیے اور خود اس پر کاربند رہیے، یہ بھی ساتھ ہے۔ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، وَاصْطَبِرْ نہیں تھی مولانا جاتی ہے، لفظ کوئی معنی پر دلالت کرتا ہے کہ نہیں، اسی وجہ ترجمہ میں کرا ڈٹے رہیے، ترجمہ اس لیے میں نے کیا ہے وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا۔ اور ایک بات بہت عمدہ لکھی ہے، وہ کتاب ہے ہمارے پاس، ایک شیعری بہت بڑے انہوں نے لکھا کہ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ کہا، پہلے امر کیجیے، کہتے ہیں کہ جب لڑکے نماز پڑھنے لگیں گے تو گھر میں ایک خاص قسم کی سعادت ہوگی جو اس کے لیے جس نے حکم کیا ہے اس کی سعادت کی بات ہوگی۔ جب لڑکے ایک تو خود نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھے گا، اس کا ثواب ملے گا اس کو، لیکن گھروں میں جو رونق پیدا ہوگی وہ جب بچے بھی پڑھیں گے تب رونق دار بچے گا۔ اس کا ترجمہ مولانا تھانوی نے کیا ہے، بہت عمدہ، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب نے کرایا، میں نے سنایا، بہت عمدہ کتاب۔ وَاصْطَبِرْ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا۔ آپ اس پر کرتے رہیے، معلوم ہوا کہ نماز سب سے زیادہ قرب الہی کا ذریعہ ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق فرمائے۔ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ تو اللہ رب العزت نے آپ کو معلوم ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب ازواج مطہرات میں زیادہ دیر رہتے ہوئے فوراً حضرت بلال کو بلاتے تھے، ارحنا یا بلال، اذان دو تاکہ ہم نماز پڑھیں، قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں۔ معلوم ہوا کہ اس کے لیے بھی ایک وقت مقرر کیا حضور نے، حضرت بلال کو بلاتے تھے اور جب ادھر سے آتے تھے عرش سے یہ کہاں سے گھوم گھام کے آتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تب کسی سے جی ہی نہیں لگتا تھا، تو فرماتے تھے عائشہ سے ارحنی، کیا فرماتے تھے کلمینی یا حمیرہ، یہ ہمارا تھوڑا سا بات چیت کرو تاکہ ادھر سے مناسبت مجھ کو ہو جائے۔ بہرحال حضور کے احوال رفیع، انہا مقامات اور احوال دونوں میں حضور سردار ہیں، سب نماز کے اندر، ذکر کے اندر، تلاوت کے اندر، خود حکم رہا اتر ما وحیا، نبی بھی کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے، نماز کا حکم دیا ہے، نبی کو حکم دیا ہے، اور اخلاق کا بھی حکم دیا ہے، آپ اپنے اصحاب کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیجیے، اگر سختی کا معاملہ ہے کریں گے، خشکی سختی بھی نہ میں کہوں، خشکی کر دیے، خشکی اگر ہو جائے تبھی ہٹ جائیں گے لوگ، سختی تو جانے دیجیے، ابھی خشکی معاملہ ہے وہاں کی چیز ملتے ہوتے نہیں، آ جائے وہاں، پتہ کہ نہیں، جب بشاشت سے آدمی ملتا ہے تو اس کی بات اور ہوتی ہے، اور مل تو لیتا ہے لیکن بشاشت نہیں تو سمجھتا ہے کہ آدمی ٹھیک سے نہیں ملا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر آپ خشک مزاج ہوتے تو یہ سب کھسک جاتے لوگ۔ اس میں علماء نے لکھا ہے کہ جب نبی سے صحابہ ہٹ سکتے ہیں تو ہم دوسرے مشائخ کو کیا مجال ہے کہ کسی سے بے اعتنائی برتیں، خدا نے کہا دیا۔ نبی بھی اگر کوئی خشکی کا معاملہ کریں، مطلب کہ بے اعتنائی تھوڑی سی ظاہر ہو، اس بنا پر مشائخ کو بھی اسی طریقے پر رہنا چاہیے تاکہ لوگوں کو انس رہے، انس رہے گا تبھی نفع ہوگا۔ اسی بنا پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو اس حال میں اپنے لوگوں میں آنے دو جبکہ میں منشرح القلب ہوں، میرے قلب میں انشراح ہوگا اتنی فیض پہنچے گا، اور کسی کی طرف سے اگر بدگمانی ہوگی، کوئی بات ہوگی، فیض کا دروازہ بند ہو جائے گا سب پر۔ اس طرح پر حضور نے فرمایا کہ منشرح القلب ہو کے نکلنے دو تاکہ میرا جو فیض ہے وہ نشر ہو اس کا، اور اگر میرے دل میں کوئی انقباض ہوا تو پھر اس کا اثر پڑے گا قلب پر۔ اس بنا پر جہاں تو ہو سکے منشرح القلب ہو گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منشرح ہو، مبسط کا لفظ ہے نا، اس کے ساتھ آتی ہے۔ اس بنا پر یہ سب اصول طریق میں سے، پیروں کے اصول میں سے یہ نہیں ہے کہ ہر وقت منقبض رہیں، نہیں، آپ کو منشرح ہونا چاہیے، قریب ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، کوئی صحابی کر رہے ہیں
یا رسول اللہ اذنی و اوجل، ہم کو نصیحت کیجیے اور نصیحت مختصر کیجیے. یہ انتہائی بے تکلفی میں کوئی کہہ سکتا ہے، پیر کو جلدی نہیں کہہ سکتا. اگر جلالی پیر ہو کوئی کہے گا اسے مختصر بیان کیجیے گا، نہیں کہہ سکتا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اتنا اپنے سے یہ منبسط رکھا کہ جس سے جو جی میں آتا تھا پوچھتے تھے یا رسول اللہ نصیحت کیجیے اور مختصر کیجیے. حضور بھی پوری بات کہہ دیا، اذا قمت للصلاۃ فصلی صلاۃ المؤذن، جب تم نماز میں کھڑے ہو تو ایسی نماز پڑھو گویا کہ تم رخصت کرنے والا. وَلَا تَكَلَّمْ بِكَلَامٍ تَعْذِرُ غَدًا، ایسی بات نہ کہو کل کے دن ادھر کرنا. وَأَجْمِلْ الْيَأْسَ عَمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ، لوگوں کے ہاتھوں میں جو سے بے نا امید ہو جاؤ. وَأَجْمِلْ النَّاسَ عَمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ، یہ بہت ضروری ہے. اسی بنا پر حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے فرمایا ہے کہ وَصْحَبِ النَّاسَ عَلَىٰ شَرِيطَتَيْنِ، وَصْحَبِ النَّاسَ شَرِيطَتَيْنِ، کہتے ہیں قَطْعُ الطَّمَعِ عَنِ النَّاسِ وَعَمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ، قَطْعُ الطَّمَعِ عَنِ النَّاسِ وَعَمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ، وَحُسْنُ الْخُلُقِ مَعَ كُلِّ أَحَدٍ. دو چیز، یہ دوسرے خلق کا معاملہ ہے. تما نہ رکھنے پر، یہ حضرت کی درمیان تشریح ہے کہ تما نہ رکھنے پر ہو سکتا ہے خشکی پیدا ہو جائے. ہم سے تم کو مطلب، ہم سے کوئی غرض نہیں تم کو، اور ہمارے تم سے کوئی لین دین ہے نہیں. یہ کب ہوتا ہے؟ جب تما نہیں ہوتی. تو اس طرح آدمی کہتا ہے، حضور کو کہا، فوراً سنبھالا حضور کے. ایک طرف یہ کہا کہ کیا کہتے ہیں تما کو ترک کرو لوگوں سے اور جو ان کے ہاتھوں میں، دونوں سے. اور دوسری چیز فرمایا کہ اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ کچھ خشکی پیدا ہو جائے. فرمانا ہے وہ حسن الخلق مع کل، وہ رب یہ ہے وقت ہی نہ تما کو ختم کرو اما فی ایدی الناس، لوگوں کے ہاتھ میں. یہ ابھی پڑھا تھا ارے تب ہو ہی رہا ہے کچھ. وہ حسن الخلق مع کل احد، ہر آدمی کے ساتھ حسن خلق. اس پر حضرت درمیان میں فرماتے تھے کہ حکم تو دیا اللہ تعالیٰ نے، رسول نے خود فرمایا ہے تما کو قطع کرے، لیکن تما قطع کا نتیجہ یہ نہ ہو کہ خشکی پیدا ہو جائے. اس بنا پر حضور کو سنبھالا قطع کہ قطع تما کی وجہ سے لوگوں کے ساتھ خشکی کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ وَصْحَبِ النَّاسَ عَلَىٰ شَرِيطَتَيْنِ حُسْنُ الْخُلُقِ قَطْعُ الطَّمَعِ عَنِ النَّاسِ وَعَمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ. یہ شاہ ولی اللہ صاحب کی بات ہے. وَصْحَبِ النَّاسِ، یہ عبارت یہ ہے وَصْحَبِ النَّاسِ عَلَىٰ شَرِيطَتَيْنِ قَطْعُ الطَّمَعِ عَنِ النَّاسِ وَعَمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ. اب اس کے بعد دیکھیے وہ حسن الخلق مع کل احد، ہر آدمی سب حسن خلق. اور شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ حسن خلق کو لازم پر کہا کہ ہر کس و ناکس کے ساتھ اچھا معاملہ کرو تاکہ وہ خوش ہو جائے. ایسی بات کرو جس سے اس کو خوشی ہو. تو کہتے ہیں کہ جو لوگ کم درجے کے ہیں تو تھوڑی سی بات میں خوش ہو جائیں گے، جو بڑے درجے ہیں ان کو زیادہ خوش کوشی کرنا پڑے گا ان کو راضی کرنے کے لیے. یہ بھی لکھا شاید تفہیمات میں. تو اس میں بھی فرق مراتب ہے. بہرحال یہ تعلیمات ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہے، ہمارے مشائخ کی، جنہوں نے سمجھا. خاص طور سے حضرت شاہ ولی اللہ محمد دہلوی نے خوب سمجھایا. حجت اللہ البالغہ اب دیکھیے کیسی کتاب ہے. اللہ تعالیٰ اب تک عرب میں بھی ویسی کتاب نہیں لکھی گئی. حکم پر حکمت ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو منکشف حمایت ہے. علوم میں ہم نے خود سنا دیکھا ہے. حضرت تھانی فرماتے تھے کہ دو شخص پر علوم کا انکشاف ہوا ہے اور ان پر علوم اس طرح نازل ہوتے ہیں جیسے پتھر گرانے میں پتے جھڑتے ہیں. ایک تو شاہ ولی اللہ محمد دہلوی اور ایک علامہ شارانی. دو ایسی نصیحتیں ہیں مولانا میں کہا نہیں سکتا. علامہ شارانی کتاب ضرور دیکھنا چاہیے، الیواقیت الجواہر. اور وہ خلاصہ ہے کس کا؟ فتح کیا وہی محدث ان کا شیخ محی الدین عربی کا پوری کتنی 8 جلدوں میں ہے. ہاں فتوحات مکیہ 7-8 جلدوں میں ہے.
اس کا یہ واقعۃ الجواہر میں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ علوم دیے ہیں ان علوم کے تحت ہم کام کریں گے انشاءاللہ کام ہوگا۔ تو میں نے اس پر کہا تھا، تھانوی نے جو کہا ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب پر اور علامہ شارانی پر علوم کا ایسا انکشاف ہوتا ہے کہ جیسے پرسر زمانے میں پتے جھڑتے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن کس قدر متواضع، کس قدر متاثر کہ پوری فتوحات ربانی کا جو ہے انہوں نے خلاصہ کیا ہے۔ یہ واقعی تو میں نے کہا یہ واقعی کی، اور فرماتے ہیں ہر باب کو میں نے پوری 8 جلدوں کو دیکھ کر کے لکھا ہے، یعنی جو خلاصہ لکھا ہے ہر باب کو، ہمارے کتنے باب ہیں سینکڑوں، کہتے ہیں کہ یہ میری کرامت ہے، ایسی بات کو کرامت کہا جاتا ہے، اور اپنی کرامت کا میں خود متقد ہوں، یہ مجھ سے کرامت نہیں۔ 12 علوم بہت اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو علوم ربانیت سے نوازا تھا، اس وجہ سے ان کی کتابوں کو دیکھنے سے باقی علوم کھلتے بھی ہیں، انشراح بھی ہوتا ہے، انکشاف بھی ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے قرآن کی تعلیم کا یہ سب نظم جو ہے یہ سب اللہ ہی کی طرف سے ہے، آپ لوگ کی توجہ مبذول کر دی، آپ کر رہے ہیں اور آسانی سے کر رہے ہیں، بس انشاءاللہ العزیز اس کی برکت سے جیسے قرآن کی حفاظت تو ہوگی، وعدہ ہی ہے، انشاءاللہ العزیز اس کی برکت سے ہماری بھی حفاظت ہوتی رہے گی۔ اس یقین سے ایک کو کریں کہ انشاءاللہ جتنا ہماری توجہ ادھر ہوگی قرآن کی حفاظت کی طرف، ویسے انشاءاللہ اپنے فضل و کرم سے اللہ ہماری حفاظت کرے گا۔ یہ بات امام محمد احمد صاحب بہت کہتے تھے، بھائی دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے، اگر ہم قرآن پاک کے حفاظت کے صورت نکالیں گے تو ہماری حفاظت اس طرح ہوگی کہ ہمارے بزرگان دین سب کہتے رہے۔ بارہ میرے ذہن میں یہ ہے، مکاتب ہیں بہت سے، کہتے ہیں مکاتب سے گزر رہے ہیں، مدارس سے پڑھ رہے ہیں، ہم تو یونیورسٹیوں سے گزر رہے ہیں اس وقت یہاں کی، ماشاء اللہ سبھی لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ مزید ترقی عطا فرمائے اور قرآن پاک کے حدیث پاک کے برکات سے سارے عالم کو منور فرما دے۔ ایک حدیث کے اندر انوار ہے، برکات ہے، اس کی ہم کو آپ کو قدر بھی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے بخاری شریف ہے، ترمذی شریف ہے، جب ہم لوگوں نے ترمذی شریف پڑھا شروع کیا حضرت نے تو ٹائٹل پر لکھا ہوا تھا کہ جس کے گھر میں ترمذی شریف ہو گویا کہ اس کے گھر میں نبی ہے، ٹائٹل پر ہے، گویا نبی ہے جو یہ کلام کر رہا ہے۔ ہم لوگ بہت پسند بھی وقت کرنے لگے تھے، وہ کتاب اندر لکھا ہے بھائی کہ دیکھو ٹائٹل پہ لکھا ہوا تھا کہ جس کے گھر میں ترمذی شریف ہے گویا کہ نبی ہے جو کلام کر رہا ہے۔ تو ان چیزوں کی وقات اور عظمت جتنی ہمارے قلب میں ہوگی انشاءاللہ اللہ کے نزدیک ہماری بھی وقات و عظمت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پڑھنے پڑھانے کی صحیح طرح سے اللہ کے لیے اصول کے مطابق خلوص کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ اس کے برکات سے یہاں بھی منتفع ہوں گے اور وہاں بھی ہوں گے۔ بس کہتا ہوں وقت ہو گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان باتوں کو بھی عمل دیں، اور یہاں میرا آنا اللہ تعالیٰ مفید کرے میرے لیے بھی آپ حضرات کے لیے، اور یوں تو زیادہ فائدہ تو میں ہی حاصل کر رہا ہوں آپ لوگوں سے، میں تو کہہ چکا ہوں کہ دفعہ میں تو فائدہ کر رہا ہوں، یہ نہیں کہ میں جیسے علوم ایسے تھے اس وقت تو تھوڑا سا نہیں بیان کر رہا ہوں کہ میں نے کبھی بیان ہی نہیں کیا، ترکیسر میں یہاں آ کے بیان کیا تھا، پھر وہ وہاں بیان کرتا ہوں کہ وہاں میں نے یہ بیان کیا تو یہ بیان کر رہا ہوں۔ بہرحال آپ حضرات کے حسن اخلاق سے میں بہت متاثر ہوں، خاص طور سے اس مرتبہ اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کو جزائے خیر دے اور سب کی حفاظت فرمائے، دینی دنیوی ہر اعتبار سے حفاظت فرمائے، اور بلکہ علوم میں ترقی عطا فرمائے، بلکہ سلوک میں بھی ترقی عطا فرمائے۔ یہ بھی اب خالی علوم ہی تک نہ رکھے، تھوڑا سا آگے بڑھیے، سلوک وہ تو علوم ہے اور یہ سلوک مقامات سلوک کچھ نہ کچھ کوشش کرنا چاہیے ہم لوگوں کو۔ بتائے ہوں اللہ ہم سب کو توفیق دے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔
اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، يقينا ليس بعده، رحمة أنال بها شرف کرامتی في الدنيا والآخرة۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب لوگوں کے لیے اپنے راستے کو آسان فرما دیجیے، اور ہمارے دلوں میں اپنی محبت اور نسبت کا کرنا الہی مقصود بنتوئی رضائے تو محبت و معرفت خود دے۔ اللہ ہمارے سینوں کو اپنی نسبت سے، اپنی معرفت سے مزین فرما دے، آراستہ فرما دے، اپنے ذکر سے منور فرما دے۔ یا اللہ ہر کسی کے خیر و بھلائی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين۔